اسمع ما لا تسمعون. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت اور عظیم الشان محفل شریف ہے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب جل جلالہ و عم نوالہ نے سراپا کمال بنا کے بھیجے. سر مبارک دے والاں پاک کو لا کے پیر مبارک دے ناخن تک سرکار دے جسم دا ایک حصہ اللہ تعالی دی وحدت دی دلیل اور کمالات دا مرکز و منبع ہے. رب جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گویائی دے بارے ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں بولے دے، آپ دی زبان دوتے وحی خدا بولے دی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلی گفتگو فرمیدن، آپ دی گفتگو معجزہ ہوندی ہے، معجزہ. آپ علیہ السلام تہی فرمانے رب جل جلالہ و عم نوالہ نے میں کو اے خصوصیت عطا فرمائیے کہ میری زبان دے جوامع الکلم ظاہر تھی. جوامع الکلم دا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام زبان مبارک چوں بالکل چھوٹا تے مختصر جملہ ارشاد فرمیدن. اگر وہ دی تفصیل کی تھی وجہ کئی کتاباں لکھی جائیں. یہ حضور دا معجزہ ہے. بالکل مختصر کلمہ آپ بولے سن اور ان دے اندر معانی دا دریا واندہ ہوں دے. بہت سارے کلمات ایسے ہیں جرے سرکار دی زبان کو نجاری تھے. انہیں جو مشہور زمانہ حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات. سرکار دے معجزے جو ایک معجزہ ہے، الفاظ کم ہیں معانی زیادہ ہے. اعمال نیتاں دیتے ہیں. بندہ چنگے کو چنگا عمل کریں، نیت خالص ہے تو ڈھیر ثواب ہے. اور اگر چنگے عمل کی ریاکاری دکھاوا آ وجے وہ عمل ضائع تھی وینا. مختلف معاملات آپ علیہ السلام نے اپنی امت دی رہبری رہنمائی فرمائی ہے. نیت خالص رکھو، نیت درست رکھو، نیت صرف اور صرف اللہ دی رضا دی رکھو. چھوٹا جہا کام بھی ہوئے نیت خالص اللہ واسطے ہے تو ان کا اجر ثواب بڑا ملتا ہے. بارہا تسا سنے اسا اکثر ذکر کرنے ہیں حدیث پاک دا مضمون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گناہگار عورت نے اللہ دی رضا واسطے کتے کو پانی پلایا. نیت اللہ دی رضا دی ہے، اللہ کو اتنا بڑا ثواب دیتا، اتنا بڑا ثواب سارے گناہ ہی معاف کر دیتا. ایک گناہ بھی نہ رہا. کام چھوٹا جہاں ہے، کام چھوٹا جہاں ہے پر نیت ہے صرف اللہ دی رضا دی تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نیت دا کتنا عظیم پھل عطا فرمایا. کوئی بھی عمل کرو، مثلا آپ مسواک کرنے ہیں، کرنا چاہیے حفظان صحت واسطے. آج کل ڈاکٹر بھی تجویز کریں مسواک کرو، لیکن ساکو سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تربیت دیتی ہے. جلے نماز دا وضو کرو وہ لے مسواک کرو. جلے نماز واسطے کھڑے تھی وہ مسواک کرو. مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک فرمائے دے. مسواک دنداں دی صفائی واسطے کرو، دند صفا تھی سن. این نیت کرو اے نبی سین دی سنت ہے، حضور دی سنت ہے. دند دی صاف تھی ویسن ثواب بھی بے بہا مل سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی سنت پاک ہے. آپ ہر رات سن دے ٹائم سرما پہ دے ہم سرما. ترائے سلایاں سجی آنکھیں ترائے کھبی آنکھیں اکھی دی زینت واسطے سرما چاہیے ہے. زیب و زینت واسطے پاؤں کوئی ثواب کا نہیں.
یہ نیت کر گنو سارے سونے نبی سیدی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیت چنگی تھی گئی اور ثواب مل سی. زیب و زینت خود بخود تھی گئی اور ثواب ہی تھی گیا. کوئی عمل بھی کرو اللہ دی رضا واسطے کرو, سونے نبی سیدی سنت ادا کرنے ہوئے ای نیت کرے سو اجر اور ثواب رب جل جلالہ و اما نوالہ بے بہا عطا فرمائے دے. کھانا ایسا کھانے ہیں انسان دی طبی ضرورت ہے. کھانا کھاوے بدن وچ قوت پیدا تھیوے. کھانا کھانے ہیں نیت کو صحیح کرو چاہ کہ یا اللہ تیں بدن واسطے خوراک بنائیے, اسا یہ خوراک کو کھاندے پہ ہیں ای نیت دے کہ سارے بدن جری طاقت پیدا تھی سی وہ گناہ واسطے نہیں, نافرمانی واسطے نہیں, یا اللہ تیری رضا واسطے یہ طاقت استعمال تھی سی, تیری عبادت استعمال تھی سی, تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی خدمت واسطے طاقت استعمال تھی سی. خوراک وہ ہے صرف بدن واسطے کھاسو کوئی ثواب کہ نہیں. نیت اے اصلاح کر گنو تو خوراک ہی مل گئی ثواب ہی مل گیا. انما الاعمال بالنیات. لباس پہنے ایسا اچھا لباس پاؤ, بدن ڈھانپن دی ضرورت ہے. لباس بدن دی ضرورت ہے. سردی گرمی کو بچاون کی تے لباس پاتا ویندے ضرور پاؤ. اللہ سید پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ تعالیٰ تے اپنے نعمتاں دا اثر دیکھ کے خوش تھی دے. اگر تمہاری طاقت ہے اچھا لباس پاؤن دی تے تسا ہلکا پاتے اللہ خوش نہیں دیتا. تمہاری طاقت ہلکا لباس پاؤن جو بھی ہے تسا اپنی طاقت کو زیادہ اچھا تے بہتر لباس پاتے تاں ہی اللہ پسند نہیں کرے گا. لباس پاؤ جیری تاری طاقت ہمت ہے جتنا اللہ نعمت لیتی ہے وہ حساب نال پاؤ اور ای نیت دے پاؤ یہ سونے نبی سیدی سنت ہے. بدن کجن نبی سیدی سنت ہے. بدن ہی کجی سی ثواب ہی ملتی. یہ چھوٹے چھوٹے گالی میں تو کو مضمون آگے انما الاعمال بالنیات دا میں تو کو دسیدا بیٹھا. اچھا لباس پا گنو, بڑے قیمتی لباس لوگ پہنن لیکن محل اپنی نمائش کی تے پہنن مطلب کوئی ثواب نہیں ملتا. اسا الحمدللہ لباس پا کے نیت کرنے یا اللہ تیرے نبی پاک یہ لباس کو پسند فرمائے. اسا وہ لباس پسند کرے کرنا چاہیے نا جرا لباس سارے نبی سے پسند کیتے بحیثیت مومن دے سب کو لباس پسند کرنا چاہیے. حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد فرمایا احب الثياب الی البیاض. سب تو محبوب تے پسند لباس میرے نزدیک سفید کپڑے. سفید کپڑے چٹا کپڑا پانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے کو پسند ہے. بے رنگ منع نہیں کیتا سرکار, اپنی پسند کا اظہار کیتے نا, منع نہیں کیتا کہ تو سب بے مختلف رنگ پا سکتے ہوئے شرعی طور دے کوئی قباحت کہیں نہیں, لیکن مومن کو دیکھنا یہ ہے حضور کو پسند کے جیری شے سرکار دی پسند ہے مومن کو وہ شے پسند کرنی چاہیے. یہ ایمان دا تقاضا ہے. اور لباس پاؤ اور نیت کرو سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی ادائیگی دی. بدن ہی ڈھانپیا ویسی سردی گرمی کو بچاؤ بھی تھی سی اور نال ثواب بھی مل سی. انما الاعمال بالنیات. اعمال دا مدار نیت تے ہے. کام چھوٹا ثواب زیادہ. کیوں؟ نیت سونے نبی سے دی طرف چلی گئی ہے, حضور دی غلامی دی طرف چلی گئی ہے. نیت دا رخ صحیح اور درست تھی گئے تو اللہ جل جلالہ وعما نوالہ عزت ثواب عطا فرمائے دے. تو آئے ہوئے تو آپ کو دعوت ملی ہے میلاد شریف ہے. میلاد شریف سنن کی تے آئے ہوئے نیت کر دے آئے ہوئے کہ ملک صاحب
ساری برادری دا بندہ ہے، وسیب دا بندہ ہے، عیسیٰ کو دعوت دیتی ہے، سائیں دی دعوت شامل نہ تھی سو تو برادری کو کوئی گڑبڑ تھی سی یا وسیب خلل پو سی این نیت دے آئے تو آمن دا کوئی ثواب کہنے ثواب یہ ہے ملک صاحب تو دعوت دیتی ہے میلاد شریف دی گھروں ٹورے میں نیتیں کرو اسا سونے نبی سائیں دا ذکر سنن اور ان میں شامل تھی من واسطے میں دے ملک صاحب دی دعوت قبول کر کے دوسرا اپنی نیت بھی اچھی کی تھی آمن دا قدم قدم دے ثواب ہے کہ سونے نبی سائیں دی ذات واسطے ٹوڑ گیا ہے آدھی بھی سمجھ انما الاعمال بالنیات اعمال دا مدار نیتاں دیتے ہیں اعمال دا مدار نیتاں دیتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم دا اے سونا فرمان ہے جامع فرمان ہے جتنی دی تفصیل کی تھی مجھے کم ہے ایک بھئی حدیث شریف سنو جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقِ دعوت المظلوم حضور دا فرمان ہے مظلوم دی دعا کنو بچے یعنی بد دعا کنو مظلوم ظلم زیادتی جندتے کرنے دے کھڑے میں ظلم زیادتی خدا نہ خواستہ ہوں دی زبان ہے تمہارے حق کے بد دعا نکل گئی حضور فرمائے یہ دعا دے رب دے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا کوئی شہائی نہیں رہا دی ان دعا نکل دیئے فوراں قبول تھی میں دیئے یہ وقت سرکار فرمائے اتقِ دعوت المظلوم مظلوم دی بد دعا کو بچ در ہیں کیا مطلب کہیں کو ظلم نہ کر کہیں دا حق نہ مار کہ او تیرے ڈٹھپ دی وجہ کو نو تیری قوت دی وجہ کو نو تیری طاقت دی وجہ تو تین کو انتقام نہیں گھن سکتا لیکن اور رب دی طرف فریاد نہ کر سکتے رب دی بارگاہ جو فریاد کی تھی تو ول وہ دی پکڑ کو نہیں بچ سکتے وہ دی پکڑ کو نہیں بچ سکتا نا رب جل جلالہ امن والو دی پکڑ کو نہیں بچ سکتا لہذا میرے عزیز بھائی اور دوستو سونے نبی علیہ السلام دے میں چھوٹے چھوٹے فرمانن یاد ہی کرو عمل کرنے دی کوشش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے آنا وقافل الیتیم آقضا فرمایا میں تے یتیمہ دی پرورش کرن والا کفالت کرن والا جنت جی میں اس کٹھے جی میں انگلی نو کر کے کٹھا سرکار علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ کتنی خوبصورت گال سرکار فرمائی ہے قرآن بھی یاد ہے جنہیں یتیمہ دا مال کھاندن وہ اپنے پیٹا بھا بھرے دن تے سرکار علیہ السلام نے اختصار نال تربیت بھی تھی امتی دی خواہش ہے میں نبی سنگ دے رلے ہوا فرمایا میرے رلے رانا چاہنے تو بل یتیمہ دی نا انصافی نہ کرے انہاں دی حق تلفی نہ کرے انہاں دا حق نہ مارے یتیمہ دی پرورش کرے انہاں دے حق دی حفاظت کرے تو تے میں جنت جی میں کٹھے بے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی پاک زبان دا ایک خوبصورت جملے ہیں جنہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں